क्या है? ये ट्रेलर का ट्रेलर था, अगली बार इनको ट्रेलर दिखाएंगे, फिल्म आगे आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज कौमी असम्बली का 16वां इजलास हुआ। सदर ममलिकत ने आखिर इजलास बुला ही लिया। इजलास के मुनाजिर भी आप देख रहे थे, वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी की गई, नारे लगाए गए, एहतजाज किया गया। लेकिन ये जो असम्बली बनी है, ये आपको पता है कि इसको बनाने के लिए पाकिस्तान की कौम ने अपना पेट काटा, क्योंकि ये वही मुल्क है, ये वही हुकूमत है जो अब दोबारा इक़्तिदार में आने जा रही है, जिन्होंने हमें यह बताया था कि हमारे पास तो 20 अरब रुपया भी नहीं, इसीलिए पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे, हम वो नहीं करवा सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। अब 50 अरब रुपए के करीब तकरीबन पैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया, मुल्क में इलेक्शंस करवाए गए और उन इलेक्शंस के नतीजे में ये असेंबली वजूद में आई और इस असेंबली के अंदर क्या हालत है वो हमने देखा। और उसके साथ साथ जो मैंडेट लेके लोग आए हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल मुखालफिन नहीं उठा रहे, मुखालफिन तो उठा ही रहे हैं, अपने भी सवाल उठा रहे हैं। जी आपने सुना, शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि हर शख्स कह रहा है कि आप मैंडेट चोरी करके आ रहे हैं, आप वोट चोरी करके आ रहे हैं। जब ये हालात हों कि आपके अपने साथी आप पे इल्ज़ामात लगा रहे हों, कोई काबीना में आने के लिए तैयार ना हो, वो ये कह रहे हैं कि हम आईनी ओहदे ले लेंगे, हम इस हुकूमत का हिस्सा भी होंगे, लेकिन हम काबीना में नहीं आएंगे, तो भाई फिर ये मुश्किल फैसले किस तरह होंगे, किस तरीके से मुल्क को आगे लेके चलेंगे? तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है आने वाली हुकूमत के लिए भी। और इस हुकूमत के हवाले से मियां जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि यह आने वाली हुकूमत ज़बरदस्ती दी जा रही है। वो हुकूमत जो किसी को ज़बरदस्ती दी जाए वो कैसे किसी का काम करेगी? अब हुकूमत ज़बरदस्ती दी जा रही है या नहीं दी जा रही, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो हमारे सामने हैं। कोई किसी को ज़बरदस्ती हुकूमत से बाहर तो रख सकता है, लेकिन कोई किसी को कैसे ज़बरदस्ती हुकूमत दे सकता है? तो हुकूमत लेने के लिए ये तैयार हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पर एनीवे, अब ये जो सारे मामलात हैं ये आगे किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये हुकूमत, क्या ये असेंबली पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल कर सकेगी? क्या इस मौके के ऊपर नून लीग को हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, ये भी बहस है। कुछ दीगर मामलात भी हैं। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। अच्छा खुर्रम साहब, आज हमने देखा कि असेंबली का इजलास भी हो गया, कौमी असेंबली का, वहाँ पे लोगों ने हलफ भी उठा लिया। अब आपकी जमात वहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत भी बनाने जा रही है। आपकी नज़र में ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत बनाने का? जी, मेरी जो सिफारिश थी वो फर्क थी इलेक्शन के फौरन बाद। मेरी तो सिफारिश ये थी कि मियां नवाज शरीफ को सदर बनना चाहिए और पार्टी को वफाक में अपोजिशन में जाना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट करने का इंडिया दे रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन बहरहाल एक फैसला हुआ है पार्टी की तरफ से सोच विचार के बाद, तो अब हम उसी की बुनियाद पर आगे चलेंगे। और अब तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी अरकान हैं उनकी यही कोशिश है कि वो जहां जहां भी जितनी सलाहियत उन्हें अल्लाह ने दी है कि वो शहबाज शरीफ की जो वफाकी हुकूमत है, मरीम नवाज की जो पंजाब की हुकूमत है, उनमें अपना हिस्सा डालें, उनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। ठीक। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी का भी आपने जिक्र किया। इस वक्त जो काबीना बनेगी, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम उसका नहीं बनेंगे। क्या वजह है? क्या वो बोझ नहीं उठाना चाहते? क्योंकि मुश्किल फैसले तो आपको करने पड़ेंगे। जी, पीपल्स पार्टी ने, आपको मालूम है कि वो अगर से 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें तो पूरी वजारतों के साथ पूरे तम तराक की तरह मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में कोशिश की, जो जारी रखे हुए हैं, कि गलबा तो मिल जाए पर मलबे से जान बच जाए। तो उसी पर वो अमल पैरा है। लेकिन यहाँ भी पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे ऐसे लोगों की तरह है और दूसरे ममालिक की तरह है जो ये देखेंगे कि क्या शहबाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान फौरी तौर पर कितने सख्त जो मुआशी फैसले करने हैं वो कर पाता है। और उसके नतीजे में अगर आप देखेंगे कि एक साल के अरसे में या उससे कुछ देर में अगर मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो जाता है और नजर आता है कि कीमतें रुक गई हैं और गैस और बिजली के जो बिल हैं उनमें इस्तेहकाम आ गया है, तो फिर मेरा ये कयास है कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी।
اب سب صرف اس پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان معاشی استحکام حاصل کر پاتا ہے یا نہیں. میری توقع ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں، اس طرح میں نے کہا، ہم پوری محنت کریں گے اس حکومت کو کامیاب کرنے کی، اب جبکہ ہمارے پاس ایک پورا 5 سال کا مینڈیٹ بھی ہے. اچھا سر، آپ نے ذکر کیا کہ وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہے، وہ ایک طرح سے غلبہ چاہتے ہیں لیکن غلبہ اپنے اوپر نہیں گرانا چاہتے. آپ بھی اپنی نشست ہار گئے. آپ کو لگتا ہے کہ 16 ماہ کے دوران جس قسم کے فیصلے کیے گئے، مہنگائی بڑھی، اس کا آپ کو نقصان ہوا؟ جی، اوور آل ایک اثر تو پڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجموعی ووٹوں کی تعداد دیکھیں تو نظر یہ آئے گا کہ جو سابق حکمران جماعت ہے، جو سنی اتحاد کونسل کے نام سے موجود ہے، اس کے ووٹ میں کوئی 8 لاکھ ووٹوں کی کمی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں 5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے 2018 کے مقابلے میں. تو لہذا یہاں انڈیویجول نشستوں پہ تو ضرور نقصان بھی ہوا ہے، گجرانوالہ ضلع میں بھی نقصان ہوا ہے، لیکن اوور آل جو پارٹی کی ووٹنگ سٹرینگتھ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، بلکہ اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہوا. ٹھیک. اچھا سر، میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ کچھ لوگوں کو ہروایا گیا ہے، وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے ان ریزلٹ سے، تو آپ کے بھی کوئی تحفظات ہیں؟ جی، تحفظات ہیں، لیکن وجہ یہ کہ میں ایک عمومی گفتگو میڈیا پر کروں. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں انشاءاللہ شواہد مل جائیں گے تو پھر ہم قانون کا راستہ اپنائیں گے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو اتحادی حکومت اب بنے گی، اب پیپلز پارٹی کا بھی اس میں ایک کردار تو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا کردار بھی ہوگا، دیگر اتحادی بھی ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مشکل فیصلے کرنے ہیں اس میں وہ سپورٹ ملے گی؟ کچھ معاملات ایسے بھی ہوں گے جو پارلیمنٹ میں آئیں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ ووٹنگ وغیرہ بھی ہو، تو یہ جو کابینہ میں لوگ شامل نہیں ہو رہے، پر یہ ان معاملات میں اگر کوئی قانون سازی وغیرہ کرنی پڑی تو ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کی مکمل حمایت کی جائے گی؟ جی، یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ ابھی صرف چند مہینے بعد، 3 مہینے بعد جو بجٹ کا سیزن آئے گا جون میں، وہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا حکومت کے لیے، کیونکہ اس میں پھر جو دیکھیے 3-4 ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے پیپلز پارٹی. اس میں نمبر 1 پر نجکاری ہے کہ وہ ہمیشہ نجکاری کے مخالف رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ شاید پہلے جب کوئی باہر سے امداد آتی تھی تو وہ تحمل ہو سکتی تھی، لیکن اب ہر سال سینکڑوں ارب روپے کا نقصان جو ہے، جس کا بالآخر بوجھ صارفین پر پڑتا ہے، وہ ہم پاکستان کی حکومت نہیں اٹھا سکتی. تو لہذا ان سب ایشوز کو، جو مشکل معاملات ہیں، ہمیں ہمارے پاس ان کی طرف سے جو ایک یقین دہانی تو موجود ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو بڑی، جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹینس نیگوسیشنز ہر دفعہ کرنی پڑیں گی، تاکہ یہ جو کلیدی جو قانون سازی ہے جیسے بجٹ ہے، اس میں حکومت کو کامیابی حاصل ہے. اچھا سر، مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن جائیں گے؟ اس لیے کہ آج بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ ووٹ وغیرہ نہیں ڈالیں گے، وہ بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ مولانا بھی اس اتحاد کا حصہ ہوں؟ جی، کل آپ کو معلوم ہے کہ حکومتی اتحاد کا ایک بہت بڑا وفد جو ہے مولانا کے گھر تشریف لے گیا تھا. تو میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اسمبلی میں مولانا کی مسکراہٹ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید حالات پہلے سے بہتر ہیں. اچھا، یہ جو مسکراہٹیں ہیں سر، یہ عوام کے چہروں پہ کب آئیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئلسٹکلی جو ریلیف عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ریلیف ملے گا، چیزیں نیچے جائیں گی، قیمتیں نیچے جائیں گی، وہ کتنا عرصہ عوام کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے؟ جی، یہ کم از کم اس میں یہ جو کیلنڈر سال ہے 2024 کا، یعنی دسمبر تک جو ہے وہ ابھی جو فیصلے فوری طور پر کیے جائیں گے ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے، اس میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ 2018 سے 22 کی حکومت کا پاکستان کے قرضوں کو ڈبل کرنا ہے، یعنی 200% اضافہ کر کے وہ گئے ہیں. تو افراط زر کا ہم شکار ہیں اس وقت. وہ مہنگائی سے ایک فرق چیز ہے، لیکن ٹیکنیکلی افراط زر کا شکار ہے. تو حکومت کو، جو شہباز شریف صاحب بنانے انشاءاللہ جا رہے ہیں، ان کو فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو بینکوں سے قرضے لے کر حکومت کے اخراجات چلا رہے ہیں اس میں ایک ڈرامائی کمی کریں گے تو جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے گی. وہ ایکسپیکٹیشنز روکنی ہے. اب ٹیکنیکلی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ بھی سٹیبل ہے ڈالر کے مقابلے میں،
तेल की कीमतें अभी कुछ बढ़ी हैं, लेकिन ओवरऑल तेल की कीमतों में भी उस तरह का कोई होशरुबा इजाफा नहीं हुआ। उसके बावजूद पाकिस्तान में हम जो महंगाई देख रहे हैं वो अफरात ज़र की वजह से, तो अगर वो उसे कट करेंगे और जैसा कि मेरी तवक्को है फौरी तौर पर करेंगे, तो फिर उसके नताइज जो है इस साल के आखिर तक आना शुरू हो जाएंगे और अवाम को महंगाई में और कम से कम कीमतों में कमी नहीं तो बढ़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो मुश्किल फैसले करने हैं, इन फैसलों के लिए ऑब्वियसली मैंडेट की भी ज़रूरत है। इन फैसलों के लिए ज़रूरत है कि तमाम लोग जो है उन फैसलों को ओन करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी जमात के कुछ जो साबिक लोग हैं जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, मैं शायद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने फरमाया कि ये चोरी का मैंडेट है। जब इस तरह की बातें होंगी सीनियर क़यादत की जानिब से, तो क्या ये सारा अमल फिर आपके लिए आसान होगा? ये चीज़ें हेल्पफुल हैं? और आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि ये चोरी का मैंडेट है? देखिए, ये तो उसकी तौजीह तो वो बेहतर दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 के बाद भी मुश्किल तरीन हालात में जब धरने हुए, इस्लामाबाद पर हमले हुए, हमने नवाज शरीफ की क़यादत में डिलीवर किया। उस वक्त भी आपको मालूम है कि 2013 के इलेक्शन का शोर था, कभी 35 पंक्चर आ जाते थे। फिर धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसकी तफ्तीश की और कहा कि 2013 के इंतखाब में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई और सिर्फ जो है वो लोकल बेज़ाब्तियां हुई थी। तो लिहाजा अब इशू यही है कि ये शोर तो चलता रहेगा। पार्लियामान में आज भी शोर हुआ, आने वाले दिनों में भी होगा, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात इस नहज पर आ चुके हैं जो यानी आखिरी हद तक संजीदगी का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हम जिस तरह हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करना है, तो ये जो मुश्किल फैसले हैं जिनके मुआशरे के मुख्तलिफ हिस्सों को शायद बीच में नुकसानात हों, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के गरीबों की जिंदगियों को आसान करना हमारा सबसे पहला मकसद है और उसके लिए ये मुश्किल फैसले करते हैं जो इंशाल्लाह अगले 7 से 8 माह में अपने नताइज देना शुरू कर दें। अच्छा सर, आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, आज जो वहाँ पे शोर शराबा हुआ, एहतजाज हुआ, वो पूरी कौम ने देखा। ये आपको लग रहा है कि ये एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट होगी? अगर यही आज का अगर हम सामने रख लें तो लगता तो ऐसे है कि आगे बहुत सारे मसाइल होंगे पार्लियामेंट के अंदर। जी, जो लोग आज शोर कर रहे थे, हम 2013 से 17 तक भी आप कह सकते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल कि हम उन्हें भुगत चुके हैं। तो वो शेक्सपियर ने कहा था, साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। इनकी तरफ से तो हमेशा शोर ही हुआ है, लेकिन जो संजीदा मुखालफत भी है, यानी आपको उन्हें पॉलिसीज की अपोजिशन करनी है, आपने बजट में रजिस्ट करना है, तो ये नारे वारे चलते रहेंगे। लेकिन अगर हुकूमत इंशाल्लाह, जैसे मेरी तवक्को है, शहबाज शरीफ साहब पूरी दिल जमई से और फोकस से चलाएंगे, क्योंकि अब उनके पास पूरे 5 साल है, तो आप देखेंगे कि ये शोर चलता रहेगा लेकिन हुकूमत डिलीवर करती है। जिस तरह नवाज शरीफ ने 2013 से 18 तक जो है लोड शेडिंग का खात्मा डिलीवर किया, दहशतगर्दी का खात्मा डिलीवर किया, कराची का अमन डिलीवर किया, महंगाई की कमी डिलीवर की। उस वक्त भी बहुत शोर था, पूरे मुल्क में ये लोग एहतजाज करते थे, लेकिन हुकूमत ने यकसुई से अपना काम किया और इंशाल्लाह अब दोबारा भी करेंगे। अच्छा सर, आखिर में अगर आप बताना चाहें कि आपकी जमात पे तनकीद हो रही है कि मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की बनती हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं, उसको भी क्लेम करने आप लोग इलेक्शन कमीशन में चले गए, क्या ये जमहूरी रवायात के मुताबिक है? जी देखिए, कानून में एक बहुत बड़ा खला है जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि ताखीर भी हुई है और कुछ हमारी तरफ से भी मूवमेंट हुई है इसमें, क्योंकि कानून में ऐसी कभी सिचुएशन देखी नहीं थी कि एक सीट वाली जमात को फिर इतने सारे लोग बैक वक्त ज्वाइन कर लेंगे। और उस जमात ने, देखिए, जो अहम बात शायद नाजरीन को मालूम ना हो कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सिर्फ एक कागज पर डिलीवर नहीं होती, उसके तमाम उम्मीदवारान को इंतखाब के दूसरे उम्मीदवारान की तरह पूरा अपना जो नामजदगी फॉर्म है, उसकी तमाम जो जरूरियात है कानून की, वो पूरी करना होती है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से ना ही कोई लिस्ट दी गई है, ना ही उनके किसी भी उम्मीदवार, मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार के कागज इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने एक कानून में जो एक खला है उसमें या तो इलेक्शन कमीशन पूरा करेगा, या जैसे मेरा ये ख्याल है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर हल होगा। पर सर, इसमें यह है ना कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत मिली है तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, क्या ये मुनासिब होगा कि वहां से जो सीटें आनी है रिजर्व, उसके ऊपर आप लोग अपना क्लेम कर दें, या MQM कर दे या पीपल्स पार्टी कर दे? जी नहीं, देखिए, जमहूरियत का तो तकादा यही है कि जिसको जो मैंडेट मिला उसको
कानून के मुताबिक सीटें दी जानी है। ठीक, इसका बेहतर हल ये है या तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अब फौरी तौर पे अपना हुक्म दे दे, और फिर जब ये कौमी असेंबली आज अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आ गई है तो वो आने वाले दिनों में कानून साजी कर दें। कानून साजी का मकसद ये होता है कि जहां ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो वहां आप बाकायदा तौर पे एक तयन कर दें कि इस तरह होगा, और उसके कानून के तहत काम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह फरमाया कि बड़ा ज़रूरी है कि जिसको जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट का एक तरह से एहतराम किया जाए, उस मैंडेट को माना जाए। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ANP की रहनुमा समर हारून बलोर साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समर साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप इलेक्शन लड़ के आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी असम्बली बन गई, मैं कौमी असम्बली के ऊपर भी आता हूँ। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब हुआ, अब वहाँ पर हुकूमत बनने जा रही है, आपको लगता है कि चीज़ें अब बदल रही हैं, इस्तेहकाम आ जाएगा सूबे के अंदर? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। हमने कल असेंबली के इजलास के बाद एक प्रोटेस्ट भी किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया था। उसमें हमने ये बात रखी थी कि ये तीसरी दफ़ा हमारे सूबे का मैंडेट चोरी हुआ है, और हमारे खित्ते के बारे में एक वर्ड यूज़ हुआ करता था, ग्रेटर गेम। तो पाकिस्तान में एक ग्रेट गेम अपनी शुरू हो गई है, और इसमें इस इलेक्शन में हमें सेटिंग वर्ड से मुतरादिफ कराया गया है। ये भी एक नया वर्ड था। हमने मैच फिक्सिंग के बारे में सुना था, इलेक्शन सेटिंग के बाद हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर दिया है। सेटिंग करवा देंगे आपकी इलेक्शन? सेटिंग हमारी तो नहीं करवाई गई, लेकिन लोगों की करवाई गई है, सेटिंग हो गई है। ये सारा एक इतना लंबा एक्सरसाइज था, इतने लोगों ने अपनी जानें रिस्क पे लगाई, इतने लोग अपने घरों से दर बदर हुए, इतनी पार्टियों ने कैंपेन चलाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो आप लोग असेंबलियों में देख रहे हैं, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं पख्तूनख्वा में, ये सब वो लोग हैं जो बैकडोर डीलिंग कर आए हैं। इनकी जो लीडरशिप नहीं थी ऑन बोर्ड मुक्तदिर हलकों के साथ, वो सब इलेक्शन की रात को उनके रिज़ल्ट ओवरटर्न हुए हैं, उनके फॉर्म 47 बदले गए हैं, और आप देख सकते हैं वो बेशतर जो हैं वो लोग कोर्ट केसेस में या इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केसेस में मुब्तला हैं। तो आप कह रही हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत थी वो सामने आ गई है? बस टाइम विल टेल कि ये तज्जिया कितना सही और कितना गलत है, लेकिन ये एक बड़ा, जो लोग खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बड़ा वाज़े है कि किस को और किस तरीके से लाया गया है। जो तरीके इंसाफ के साथ हुआ, इसलिए कि माजी में नेशनल अवामी पार्टी आपकी अपनी जमात पे भी एक तरह से पाबंदी लगी, नाम चेंज करना पड़ा। इस दफ़ा हैं तो वो तहरीक इंसाफ के लोग, लेकिन आ रहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से हैं। तो क्या एक सियासी जमात के ये डिज़र्व करती है कि उसको इन हालात का सामना हो? नहीं जी, कोई सियासी जमात अपना नाम, अपना सिंबल ये नहीं डिज़र्व करती कि आप उनसे ले। ये एक सियासी जमात की स्ट्रगल होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो तौर तरीके हैं वो भी इतने सियासी नहीं हैं। इवन कि इनका जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मर्ज होना, वो भी मेरे जैसे एक छोटे से सियासतदान के लिए एक बहुत गैर संजीदा किस्म का एक इकदाम है जो उन्होंने उठाया है, और उसके नतीजे ये आप देखेंगे अनकरीब वो भुगत ही रहे हैं, कुछ आगे भी भुगतेंगे। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, ये धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आज हमने देखा कि कौमी असेंबली का इजलास भी हो गया। आपको लगता है कि जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो इस असेंबली की साख बहाल करवा सकेंगे जो हालात आज आपने देखे? बहुत शुक्रिया अतर साहब। अतर साहब, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं नवाज शरीफ साहब की एक स्पीच सुन रहा था जो कल उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने वो डिलीवर कर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगले साल 2 साल जो है वो मुश्किल हैं, और जब वो ये बात कहते हैं साल 2 साल मुश्किल हैं, तो इसका बेसिक मकसद ये है कि आपके मुआशी हालात जो हैं वो अभी सख्ती चलेगी, उसके अंदर अभी आपको कोई ब्राइटनेस फिलहाल नज़र नहीं आएगी, कोई उम्मीद की किरण जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हाई टैक्सेस भी होंगे, महंगाई भी जो है वो ज़्यादा ही रहेगी। इवन दो मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि इस सिलसिले में कल जो नंबर्स आ रहे हैं वो कम से कम 30 से नीचे आ जाएगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो देखिए, जब आपके घर का कोई फर्द आपको आपके कोई बड़े घर के हों, वो आपको डांटें या आपको बुरा भला कहें या कुछ कहें, तो आदमी फिर भी बर्दाश्त कर लेता है कि जी घर के बड़े हैं। लेकिन अगर मोहल्ले का कोई बड़ा आके कुछ कहे या कोई ऐसा अजनबी आके कहे और वो आपको डांट दे, तो फिर इंसान को बहुत गुस्सा चढ़ता है।
پاکستان کی ان تمام اسمبلیوں کے حوالے سے اور اس کا اور پاکستانی عوام کے ساتھ جو تعلق ہے، میں کچھ اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. دیکھیے، آپ نے اپنا بندہ الیکٹ کیا ہو نا، جس کو آپ نے ووٹ ڈالا ہو، اور وہ آ کے کل کو آپ کے اوپر ٹیکسز لگا دے، مہنگائی ہو، اور وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، ہم نے IMF کی قسط کی وجہ سے سب کچھ کیا ہے، تو وہ شاید اس کی بات سن بھی لے گا. وہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کو ووٹ دیا ہے، اگر یہ مجھے یہ سارا نیریٹو دے رہا ہے تو میں اس کی بات سن لیتا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص یہ سب کچھ کرے جس کو عوام یہ سمجھے کہ میں نے اس کو تو ووٹ دیا نہیں تھا اور یہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر وہ غصہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. مجھے صرف اور صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ آنے والے یہ جو اب ہماری اسمبلیاں تو ساری جو ہے وہ فارم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد آگے چل کے اگلے سال 2 سال کے اندر جب یہ مشکل فیصلے کریں گے، جسے مشکل فیصلے ہم لوگ کہتے ہیں، تو مشکل فیصلے جب یہ کریں گے تو عوام کا آگے سے رد عمل کیا آئے گا، وہ ڈسکنیکٹ جو موجود ہے اور جو عدم اعتماد جو ابھی بلور صاحبہ خود یہ فرما رہی تھی، تو اگر وہ ڈسکنیکٹ وہاں پہ موجود ہے تو عوام پھر آگے سے کس طرح ریاکٹ کرے گی. مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے. تو اگر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف نے تو اعلان کر دیا کہ خیبر پختونخوا کی، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بلور صاحبہ فرما رہی تھی، تو انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہم خیبر پختونخوا کے تمام حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دیگر جماعتیں کیا پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کے تمام حلقے کھولنے کے لیے تیار ہوں گی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب، اب یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ چوری کا مینڈیٹ ہے. اب ان حالات میں اس اسمبلی کا آنا، اس کے اوپر ہم نے اربوں روپے بھی خرچ کر دیے، الیکشن بھی کروا دیا، تو یہ جو ساری ایکسرسائز ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے اور ایک ایسی حکومت اب آ جائے گی جو مسائل کو کسی حد تک کنٹرول کر لے گی؟ فتح صاحب، یہ جو ابھی منصور نے لفظ استعمال کیا کہ جی ڈر رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں. میں بھی بہت خوفزدہ ہوں کہ جو ہمیں منظرنامہ نظر آ رہا ہے نا اس کا، تو وہ خاکم بدہن پڑی پاکستان جو ہے خطرناک صورتحال سے دوچار ہے. کیونکہ خواہش سب کی یہ تھی، میرے خیال میں کراس دا بورڈ خواہش یہ تھی کہ انتخابات ہوں اور اس کے بعد ایک مستحکم حکومت ہو، عوام کی نمائندہ حکومت ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیتنے والے ہیں وہ بھی شکایت کر رہے ہیں، جو ہارنے والے ہیں وہ تو خیر شور مچا ہی رہے. آپ مجھے بتائیے کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے ان انتخابات پر اطمینان کا اظہار کیا ہو؟ نون لیگ کو بھی شکایت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکایت ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ MQM کو نہ ہو، ایک آدھ جماعت کو آپ نکال دیں، ورنہ PTI ہو گئی، ANP کی بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں. تو بات یہ کہ اگر آپ کو ایک بلند و بالا مضبوط عمارت بنانی ہے تو اس کی بنیاد صحیح ہونی چاہیے، اور یہاں پر جو ہے بنیاد ٹیڑھی ڈال دی گئی ہے. اور اچھا، اصل کھیل ہوتا ہے ایک پرسیپشن کا. اب آپ کوئی دعویٰ کرے، الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے کہ جی بالکل ہم نے شفاف انتخابات کرائے، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ہم نے ووٹ صحیح گنے، 45 کے بھی صحیح گنے، فارم 47 بھی صحیح گنے، میں اور آپ تو مان لیں گے. لیکن اصل مسئلہ ہے عوامی پرسیپشن کا، کہ عوامی پرسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ منفی ہو چکی ہے، اور اس کو بنانے میں ہماری تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، سب کا قصور ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مقامی میڈیا ہو، چاہے بین الاقوامی میڈیا ہو، چاہے وہ نیو میڈیا جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، تو وہ بھی ان انتخابات کو متنازع قرار دے رہے. تو ایک بڑا مشکل چیلنجنگ صورتحال ہوگی کہ ان متنازع انتخابات کے بطن سے پیدا ہوا جو نظام ہے وہ کیا ڈیلیور کر سکے گا، معاشی استحکام لا سکے گا، وہ سیاسی استحکام لا سکے گا. مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے. اور یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ جی معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مسئلہ یہ نہیں کہ افراط زر 28% ہوگا اور 29% ہوگا. مسئلہ اصل یہ ہے کہ جی وہ تو خیر ہے ہی مسئلہ یہ کہ سرمایہ کاری رک جائے گی، لوگوں کا جو رکی بھی ہے، یہاں پر لوگوں کو روزگار پہلی کم ہوئے مزید کم ہو جائے گا. اکنامک ایکٹیویٹی جب کم ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے ہر چیز پہ پڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم باہر سے سرمایہ کاری لائیں گے، مقامی سرمایہ کار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اکثر بات ہوتی ہے کراچی میں. تو ایک جو منظرنامہ ہے، بڑا ایک تکلیف دہ منظرنامہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوس میں ممالک ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، وہاں پر ایک مضبوط مستحکم حکومتیں ہیں، ہم اپنے بنیادی مسائل کو حل نہیں کر پا رہے. یہ بڑی تشویش کی بات. جی اچھا سمر صاحبہ، آج اسمبلی کے آپ نے بھی کارروائی دیکھی ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بھی لگے، الزامات بھی لگائے گئے. اب یہ جو سلسلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 3-4 مہینے ساری کنسنٹریشن اسی کے اوپر رہے گی؟ اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے، اور IMF والا معاملہ بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے خط لکھا ہوا ہے IMF کو، اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. تو لگ رہا ہے تو اس وقت تو ایسے ہے کہ جو بھی اجلاس ہوگا اس میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی، کچھ اور ہی ڈسکس ہوتا رہے گا. دیکھیں جی، آج نیشنل اسمبلی میں سے جو امیجز آئے ہیں، لوگ ماسک پہن کے
مطلب ایک مزاحیہ انداز میں یہ ایک لا میکنگ باڈی ہے, ملک کی ہائیسٹ فورم ہے, اس میں جی لیجسلیٹرز جو ہیں کوئی ماسک پہن کے جا رہا ہے, کسی نے اب شکر ہے کہ قیدی کا یونیفارم پہن کے نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ری ایکشن بھی ہے جب آپ ایک شخص کی تصویر بھی نہ دیکھ سکتے ہوں, اس کی آواز بھی نہ سن سکتے ہوں, ہم تو جی دن رات ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے جی یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ نے ہر چیز کو ایک ٹک ٹاک تک محدود کر دینا ہے یا ایک سوشل میڈیا سٹنٹ تک محدود کرنا ہے. ہمارے جو یہ الیکشنز ہوئے ہیں, ہم نے کل اس سے پہلے جو ہم احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں, ہم نے اس میں مطالبہ کیا. آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ دہراؤں گی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک کمیشن کو تشکیل دیں, اور اس کمیشن میں جا کے جو لوگوں کے پاس کچھ حساس نوعیت کے ثبوت بھی ہیں, کچھ الیکشنز کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے آپ کی جماعت کے پاس بھی ہیں, ہمارے جماعت کے پاس بھی ہیں, اور کمیشن بنتا ہے تو آپ جا کے وہ پیش کریں گے؟ بالکل ہم پیش کریں گے. ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ کمفرٹیبل ہوں گے شیئر کرنے کے لیے, لیکن ہم ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے. لیکن یہ جو اسمبلیوں میں کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں صوبیہ شاہد جو ایک ایم پی اے ہیں, پہلے بھی ایم پی اے رہ چکی ہیں, ان کو جوتوں سے, ان کو سگریٹ کے ڈبوں سے مارا گیا ہے. تو مطلب یہ ہم کیا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ہم ایک اسمبلی میں حلف بھی ایک انسانوں کی طرح نہیں لے سکتے. لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن انٹینڈڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں ملا سکتے, مطلب ایک ڈیکورم نہیں مینٹین کر سکتے. یہ سب کچھ لوگ ہمارے سسٹم میں ڈسٹرپٹرز کے طور پر آئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ان کا کردار آنے والے وقت میں بھی ڈسٹرپٹرز کا ہی ہوگا. وہ یہاں پہ لیجسلیشن کرنے یا ان سیریس باتوں کرنے کے لیے نہیں آئے. اور جو آئی ایم ایف وغیرہ کی اپنے بات کی ہے, یہ تو میں کہتی ہوں کوئی اور ملک ہوتا اس ایکٹیویٹی کو, اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی خان صاحب کا ہی خط ہے یا ان کی کسی سپوکس پرسن وغیرہ کا خط ہے, انہوں نے کہا ہے میں نے لکھوایا, لیکن یہ بات بیشتر ملکوں میں ٹریزنس ایکٹیویٹی میں آتی. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹا بریک, سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا منصور صاحب, یہ جو آئی ایم ایف کو خط والا معاملہ ہے, اس میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے پاس آیا تھا, انہوں نے زمان پارک میں آ کے میٹنگ کی تھی, وہاں پہ صاف اور شفاف الیکشنز کا معاملہ سامنے آیا تھا. اب ہم جو ان کو خط لکھ رہے ہیں, بنیادی طور پہ انہوں نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی ان کو اس کی بنیادی طور پہ یاد دہانی کروا رہے ہیں. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی طور پہ ایک درست فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ میرے خیال میں اطہر صاحب دس از اے ڈیزاسٹرس کال. میرے خیال میں بالکل اس کی کوئی تعویل نہیں دی جا سکتی. ایک جگہ آپ خود یہ بات کہتے رہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں بول نہیں سکتا, اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ جناب وہ آ کے کسی الیکشن کا آڈٹ کریں یا یہ بیٹھ کے چیک کریں کہ جناب یہ الیکشن کس نے کروایا ہے یا کیا یہ صحیح طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا. آپ کی ریزرویشنز کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشنز بالکل ٹھیک ہیں, لیکن یہ پلیٹ فارم آپ کا غلط ہے. دیکھیے میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہو, ایک بڑے سے بڑا سیریل کلر ہو یا کچھ بھی ہو, آپ اس کو قانون کے دائرے کے اندر لے کے جاتے ہیں, آپ اس کو عدالت پکڑ کے عدالت کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پولیس مقابلے میں مار دیں یا آپ کہیں کہ جناب یہی انصاف ہے, انصاف یہی ہونا چاہیے. تو ایک رول آف دا گیمز ہیں. آپ نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے, یا تو آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے, یا آپ احتجاج کریں گے, یا آپ قانونی رستہ اختیار کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسی اینٹی جس نے ایکچولی پاکستان کو معاشی طور پہ جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے اس کو فنڈز دینے ہیں, تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں جناب پہلے آپ الیکشن کو آڈٹ کر لیں, اس کے بعد آپ فنڈز دے دیجیے گا. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ بہت غلط موو کیا. اچھا اس میں منصور صاحب آج میاں صاحب بھی اسمبلی میں موجود تھے, اب اوبیسلی وزیر اعظم تو وہ نہیں بن رہے. اس وقت جو سیاست ہے, کیا اس سیاست کا محور نواز شریف صاحب کی ذات ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیے نواز شریف صاحب کی 7 سال کے بعد قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کریں گے. حکومت سازی کے حوالے سے کم از کم جو ہے وہ رول شہباز شریف صاحب کے ارد گرد ہی گھومے گا. نواز شریف صاحب کا اس کے اندر کوئی اتنا بڑا سٹیک نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو پرسیو کر رہے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق ان کی زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ پنجاب کی طرف یا مریم نواز کس طرح گورننس کرتی ہیں اس طرف زیادہ ہوگا. لیکن یہ سارے ہی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ساری گیم جو ہے وہ
صرف نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو ہے ریوالو کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اب میٹر ہی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے, وہ ایک بڑے پلیئر ہیں, ایک بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں, اور وہ کتنی دیر جیل میں رہتے ہیں, ان کی اپیلیں جو لگ رہی ہیں اگلے ہفتے کے لیے, اس میں کیا ہوتا ہے, کیا ان کو ریلیز کیا جاتا ہے, ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ ساری چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں. اور جب تک یہ ویریبلز ہمیں کلیئر نہیں ہوتے, میرے خیال میں ہمیں کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن نکالنا جو ہے بہت مشکل کام ہے. اچھا عامر صاحب, آپ کافی عرصے سے سیاست کو بھی کور کر رہے ہیں, حکومتیں بنتے بھی آپ نے دیکھیں, گرتے بھی آپ نے دیکھیں. اس وقت یہ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے, جس کے انڈر پھر اب یہ ایک اور حکومت آ رہی ہے, پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اب اس کو پی ڈی ایم 2 کی حکومت کہا جا رہا ہے, کیا اس طرح کے حالات کا ہمیں ماضی میں بھی سامنا رہا ہے کہ یہ کوئی یونیک صورتحال ہے اس وقت؟ اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے نا تو اس میں لگے گا کہ ہم لوگ غلطیاں بھی نئی کر رہے ہیں, غلطیاں بھی ہم پرانی دہرا رہے ہیں. کہ ایک تجربہ ناکام رہا بہت سارے لوگوں کے نزدیک, جی پی ٹی آئی کا تجربہ تھا, ناکام ہوا, ٹھیک ہے. جب اس کے بعد جناب اس کو ایک دم اسکریپ کیا گیا, ایک پوری ایک تصور بنایا گیا تھا کہ پاکستان کو تیسری متبادل قوت کی ضرورت ہے, اور جو موروثی سیاست لوگ کرتے ہیں ان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, جو بدعنوانی سے داغدار ہیں ان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا ایک دم قلع بازی کھائی اور وہ سیاست کو بحال کر دیا گیا. اچھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی یہ لوگ جو جیت کر آئے دوبارہ سے, متنازع طریقے سے جیتے, درست طریقے سے جیتے, الگ سی بات ہے کہ یہ لوگ بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہے. آپ وہی دیکھیں کہ اسی طرح کے مطلب ہے کہ وہی خاندان کے لوگ ہیں جن کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے, وہی پرانے چہرے گھوم پھر کر آ رہے ہیں, وہی دیکھا جا رہا ہے کہ جی وفاداری کس خاندان کے ساتھ زیادہ پختہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نظام کے بطن سے کوئی نئی چیز, بہتر چیز آئے گی؟ ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم غلطی بھی پرانی کرتے ہیں. ہم وہی غلطی, مطلب لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک طریقہ کار ناکام ہوا تو کوئی نیا تجربہ کرتے ہیں, ہم بار بار ایک ہی تجربے کو دہرائے جا رہے ہیں. اس غلطی کی وجہ ہماری ذات ہے یا نظام ہے؟ خیال میں نظام ہے, ہمارا نظام ہے. ہماری حکمراں اشرافیہ جو ہے وہ انٹلیکچولی بینکرپٹ ہو چکی ہے, مورلی بینکرپٹ ہو چکی ہے. ان کے پاس کوئی نیا خیال نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے وطن سے محبت ہو کہ جی اب ہم اس کے لیے کھیل جائیں گے, ہم پاکستان کو سب سے اول رکھتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے کھیلیں گے. اب پاکستان کو چلایا جا رہا ہے جیسے اس میں 4 ملک ہیں, ہر صوبہ جو ہے مطلب وہ اپنی ایک الگ اس میں جا رہا ہے, اپنی الگ نوعیت میں جا رہا ہے. NFC کا ایک ہمارے ایک اسٹرکچرل فلو ہے, اس کو دور کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جی ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوتی. ہر سیاسی جماعت جو ہے موروثی ہے, حتیٰ کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی. آپ یہ دیکھیں جمعیت علماء اسلام بھی, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی. تو یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی. کہاں ہے میرٹ؟ ایسے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم لوگوں نے نئے لوگ پیدا کرنے بند کر دیے ہیں؟ وہی دیکھیں گھوم پھر کے وہی اکانومسٹ آ جاتا ہے جو ہمیں 1900 کہتے ہیں 90 سے دیکھ رہے ہیں, وہی معاشی ماہرین ہیں. میں ذرا سمر صاحبہ سے بھی ان کی ٹیک لیتا ہوں اس کے اوپر. آپ نے ANP کا بھی ذکر کیا. سمر صاحبہ, موروثیت بھی ایشو ہے ایک, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں موروثیت آج کل ایک ایشو بنا ہوا ہے, اٹس اے ٹاکنگ پوائنٹ. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری پارٹیوں میں, بہت سارے بشمول پاکستان تحریک انصاف میں بہت ساری ڈائنیسٹک پولیٹیشنز ہیں. مطلب صدر ایوب کا سارا خاندان پاکستان تحریک انصاف میں ہے, پورا ٹبر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کوئی بری بات نہیں ہے. آئی فیل اگر لوگ اب جیسے جی ایک بندہ لوور مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا, کوئی اس بات کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے. اگر ایک انسان اپنا ویٹ پل کرے, پر آپ سمجھتے ہیں اگر عوام ووٹ دے رہی ہے تو پھر کسی کو اس پہ ایشو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, اب جیسے اگر میں اپنی پارٹی کا چھوڑ کے اگر میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کروں, انہوں نے جو کیمپین چلائی ہے, انہوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو انرجائز کیا ہے, تو آئی تھنک وہ in his own identity بھی وہ آئے میں ہیں. اور یہ جو پرانے سیاستدان بار بار اپنے میاں صاحب کی بھی بات کی, ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ایک بہت انفارچونیٹ تخت اور تختے کی سیاست ہے. تو دیکھیں جی, آٹومیٹکلی عوام کی سمپتھی ہو جاتی ہے. آپ ایک انسان کو دیوار سے لگائیں, اس کو جیل بھیجیں, اس کے خاندان والوں کو جیل بھیجیں, کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کو, نیچرل ایک طرح سے عوام ایک سمپتھی بنتی ہے. جب وہ نکلتے ہیں تو عوام ان کو اور زیادہ, پہلے سے اور زیادہ پذیرائی کے ساتھ ان کے ساتھ, مطلب جس طریقے سے نظام ان کو ڈیل کرتا ہے رادر دن کمزور کرنے کے بجائے ان کو مزید تقویت ملتی ہے. آئی تھنک یہ بار یہ بات ہو رہی ہے. میاں صاحب کے کیس میں بھی ہوئی ہے اور خان صاحب کے کیس میں بھی ہوئی ہے. منصور صاحب, مخصوص نشستوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ جو ہے اور دیگر جماعتیں وہ بھی پہنچ گئیں الیکشن کمیشن کہ یہ ہمیں دے دی جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ اب خالی بھی تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا یہ نشستیں.
نہیں، میرے خیال میں اس میں میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے. اس کے اندر اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل یہ سیٹیں نہیں لے سکتی، اگر ان کو یہ فیلنگ ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر کلیم کرنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے. ہو سکتا ہے ان کا کلیم ریجیکٹ ہو جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان، یا اگر وہاں سے بھی کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آتا اور یہ کل کو کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو وہیں سے ان کا کلیم ریجیکٹ ہو جائے. مجھے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں لگتی. آج فار ایگزامپل میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل، جس طرح وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے یا اسپیکر کے انتخاب کے لیے ہوتی ہے، تو سب کو پتا ہوتا ہے. آج آپ کو بھی پتا ہے کہ اتوار والے دن جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا تو شہباز شریف صاحب ہی وہاں پہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے. تو آپ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جان آپ کو کھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو تو پتا ہے آپ نے ہار جانا ہے. بٹ یہ ایک پروسیس ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. پر اس میں منصور صاحب آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہ ملا تو ہمیں مل جائے گا شاید؟ 2/3 ووٹ اگر تحریک انصاف کو پڑے ہوں ایک صوبے میں اور وہاں سے نشستیں ریزرو نون لیگ کو مل جائیں تو یہ تھوڑا سا پرابلمٹک نہیں لگتا آپ کو؟ یہ تو ٹیکنیکل انٹرپریٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا ٹیکنیکل انٹرپریٹیشن آپ کی نظر میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 ملا ہے یا آزاد امیدواروں کو ملا ہے. جیسے ہی ہم اس ڈیفینیشن کی انٹرپریٹیشن کے اوپر کلیئر ہو جائیں گے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو یا کورٹ کی طرف سے ہو، تو پھر معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ کیا اس کو ہم نے ایز اے پارٹی کنسیڈر کرنا ہے یا 2/3 یا جتنے لوگ بھی وہ وہاں پہ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو مختلف آزاد امیدواروں کے طور پہ کنسیڈر کرنا ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ اسی بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.